الحمد لله الذي على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان غفر لهما قبل أن يتفرقا، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور معزز سامعین حضرات، آپ حضرات کے سامنے کل کے درس قرآن کے اندر جو گزرا، ان کے اندر آپ حضرات کے سامنے کچھ اہم باتیں بیان کر رہا تھا۔ سورہ یونس کے اندر، اس کے اندر والذین هم عن آیاتنا غافلون بھی تھا، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار، یہی لوگ، ان کا ٹھکانہ، یہ لوگ جہنمی ہوں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یعنی جو لوگ قیامت کی امید نہیں رکھتے، دنیا کی زندگی پر ایسے مطمئن ہیں جیسے آخرت کی فکر ہی نہیں۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف ان کے کانوں میں کوئی فرق تک نہیں پڑتا، اور یہ متکبرانہ طریقے سے اپنے بستروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ متکبر، تکبر، جس انسان کے رائے کے دانے کے برابر بھی جس انسان کے دل کے اندر تکبر ہوگا، وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ یہ تکبر ہی ہے کہ اللہ کا منادی پکار رہا ہے، اور یہ اپنی بدماشی اور اپنی مقصد کے یہ عقل و فہم کے بغیر یہ بستر کے اندر سویا ہوا ہے، اپنے دنیا کے کاموں کے اندر مشغول ہے۔ تو یہ اس سے بڑا تکبر کیا ہوگا کہ ایک سب سے بڑا شخص، سب سے بڑا جو بڑی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات بلائے اور یہ بڑا شخص بن جائے اور کہے کہ میں نہیں آتا، جو ہوتا ہے کر لو۔ اس سے بڑا متکبر انسان کون ہوگا؟ تو ان کے لیے بتایا کہ جو ایسے کریں گے ان کے لیے کیا ہوگا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو دوزخی کہلاتے ہیں، دنیا کو ہر چیز سمجھ بیٹھے اور اللہ کی آیتوں سے غافل ہیں۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، کیونکہ بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے جو وہ کماتے رہے ہیں، اس کا پھل ان کو ملے گا۔ ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے۔ اگر وہ نیک اعمال کرتے ان کو جنت ملتی، ابھی انہوں نے بد اعمال کی، اللہ کی نافرمانیاں کی، اپنی زندگی جو تھی وہ مرضی کر گزار کر رہے، اپنے نفس کے تابع ہوتے رہے، اس لیے ان کا ٹھکانہ اللہ پاک نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم بنا دیا۔ قرآن مجید سورۃ النبا کے اندر آتا ہے للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے جو جہنم ہے وہ کیا ہے؟ وہ گھات لگائے ہوئے ہے، انتظار کر رہی ہے کہ کب آئیں گے۔ لابسین فیہا احقابا، وہ لمبی مدتیں اس جہنم کے اندر رہیں گے۔
لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ اس جہنم کے اندر وہ کوئی ٹھنڈی چیز چکھیں گے اور نہ کھانے والی چیز، تو یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ اور قرآن مجید نے فرمایا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، جب بھی ان کو کوئی چیز کہے گی تو کھولتا ہوا پانی اور پیپ دیا جائے گا، اب یہ پی، یہ تیرا کھانا اور پینا ہے۔ یہ جہنمیوں کا حال ہوگا۔ مختصر سا جہنم کا تعارف آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ ابھی آج کے درس قرآن کے اندر جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور مختصر سا 5 یا 10 منٹ کے اندر بات ختم ہو جائے گی، تو بغیر تمہید اور بغیر وقت لیے آپ سے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ شروع کرتا ہوں۔ جو جنت ہوگی وہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ جنت کا درخت نہ تو کبھی سوکھے گا اور نہ ہی اس کا پھل کبھی ختم ہوگا، نہ اس کے پتے جھڑیں گے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوع، سورہ واقعہ آیت نمبر 33 اور 34 کے اندر آتا ہے، نہ وہ قطع کیے جائیں گے یعنی کاٹے جائیں گے اور نہ روکے جائیں گے۔ پھل توڑے گا دوسرا لگ جائے گا۔ پینے کے لیے جنت میں نہریں ہوں گی، شراباً طہورا کی اور دودھ کی نہریں ہوں گی، خالص پانی کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں، اور رقبہ اتنا وسیع ہوگا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ایک جنتی کو اتنا زیادہ رقبہ ملے گا کہ ایک ایک مکان 60 میل میں پھیلا ہوا ہوگا۔ اس میں بے شمار کمرے ہوں گے، ان میں قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی، تکیے لگے ہوئے ہوں گے، نہ وہاں کسی کے سر درد ہوگا، نہ پیٹ درد ہوگا، نہ بخار، بغیر محنت اور مشقت کے سب کچھ ملے گا، جو خواہش کرے گا پوری ہوگی۔ اگر وہاں اپنے کسی دوست کو ملنے کی خواہش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اسی وقت اڑ کے اس کے پاس پہنچ جائے گا، ایک لمحہ کی تاخیر نہیں ہوگی۔ اور جو جنتی ہوں گے اس جنت کے اندر، ان جنتیوں کی پکار کیا ہوگی؟ دعواہم فیہا سلام، اور پکارا ان کی جنت کے باغوں میں سبحانک اللہم ہوگی، اے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح غیر ارادے طور پر جنتیوں کی زبان پر جاری ہو جائے گی، جس طرح سانس انسان کو الہام کیا گیا ہے کہ ہم ہر وقت سانس لیتے رہتے ہیں، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، اور تکلیف نہیں ہوتی۔ اسی طرح وہاں سبحانک اللہم بغیر کسی تکلیف کے ادا کرتے رہیں گے، وہاں تکلیفیں زندہ نہیں ہیں۔ وتحیتہم فیہا سلام، اور ملاقات ان کی اس انداز سلام ہوگا، جنتی آپس میں ملاقات کریں گے، جی آیا نو کریں گے تو کہیں گے سلام علیکم، فرشتے بھی سلام کریں گے، جنت میں حوریں بھی ملیں گی اور غلامان جنتی بچے ملیں گے خدمت کے لیے۔ پروردگار کی طرف سے بھی سلام ہوگا، سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین کے اندر آتا ہے جنت میں داخلے کے وقت ہی سلام شروع ہو جائے گا۔ وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سورہ زمر آیت نمبر 73 کے اندر بھی آتا ہے، اور کہیں گے کہ اس کے داروغ سلام پر تم ہو، پر خوش رہو، داخل ہو جو جنت میں ہمیشہ رہنے والی کے جگہ کے اندر، وہاں کوئی خطرہ، نہ کوئی فکر، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی غم، نہ کوئی جھگڑا۔ پوری جنت میں ایک تھانے دار بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ دلوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ سے تعالیٰ کی قدرت نکال دیں گے، دل شیشے کی طرف صاف ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی راحت آرام کے ساتھ نصیب ہوگی۔ جنتی جب مجلس برخاست کریں گے تو وہ آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی جو آخری پکار ہوگی جب وہ جدا ہوں گے ملاقات کر کے دوستوں سے، اور آپس میں جب ملیں گے، ملنے کے بعد جدا ہوں گے، تو یہ آخری ان کی پکار ہوگی دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہاں پہنچایا ہے۔ تو یہ جنتیوں کی ساری نعمتیں جنت کے اندر اس انسان کو ملیں گی جو کیا کرے گا؟ ایمان لائے گا، اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے گا۔ نیک اعمال کے بدلے اللہ پاک اس انسان کو کیا کریں گے؟ جنت عطا کریں گے اور جنت کی نعمتیں عطا کریں گے۔ کیا ہوگا؟ جو انسان نے کہا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر
والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ایمان لانے کے بعد یہ ساری صفات اپنائے گا۔ اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی لائے اور نیک اعمال بھی کرے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے بہت بلند مرتبے اور جنت کے وعدے کر رکھے ہیں۔ اس کے اوپر ایک لطیفہ سنا کر آپ حضرات کو بات ختم کرتا ہوں۔ ایک انسان نے کسی عورت کے ساتھ جب شادی کر لی، وقت گزرتا گیا، بڑی محبت تھی۔ جب اس بندے نے اس عورت کے ساتھ شادی کی تو شادی گزرتی گزرتی وہ بوڑھے ہو گئے، تو وہ جو عورت تھی وہ شروع سے لے کر آخر تک اپنے شوہر کو تکلیفیں دیا کرتی تھی، لڑا کرتی تھی، کبھی کبھی مارا کرتی تھی۔ ایک دن کسی مولوی کے بیان کے اندر یہ آدمی چلا گیا اور جا کر بیان سننے بیٹھ گیا، تو وہاں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ شروع ہو رہا تھا۔ تو مولوی صاحب نے اس بیان کے اندر فرمایا کہ جو دنیا کی عورت ہوگی نا وہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، تو جو جنتی عورتیں ہوں گی وہ ساری کی ساری حوریں ہوں گی، یہ عورت اس دنیا والی عورت ان تمام عورتوں کی سردار ہوگی، حوروں کی سردار ہوگی۔ تو یہ آدمی جھٹ سے کھڑا ہوا اور کہتا کہ اے مولوی صاحب، اگر جنت کے اندر یہ جو عورت دنیا کی ہے اگر تمام حوروں کی سردار ہوگی تو مجھے یہ جنت نہیں چاہیے، کیونکہ اس نے دنیا کے اندر مجھے اتنا ذلیل کیا ہوا ہے، مجھے مارتی ہے، مجھے لڑتی ہے۔ اگر جنت کے اندر یہ سردار ہے تو مجھے جنت نہیں چاہیے۔ کچھ ایسے بھی بیچارے ہوتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان جنت کا طالب ہے، یہ کہتا ہے کہ جنت میں جاؤں گا، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ جنت میں جانے والے اعمال بھی کریں گے۔ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک و تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو اس بنا پر گناہ کرے کہ اللہ پاک بخشنے والے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک پوری دنیا کے پورے کافروں کو اٹھائے اور جنت کے اندر داخل کر دے، کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں ہے، اور تمام مسلمانوں کو جہنم کے اندر پھینک دے۔ کسی کے اندر جرت اور طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی بول سکے، کوئی پوچھ سکے۔ لیکن یہ اللہ پاک کا قاعدہ قانون نہیں ہے۔ اللہ پاک کو نہ ہماری عبادت کی ضرورت ہے نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک کی جو شان ہے اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ وہ اس کی جو شان ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سب سے اعلیٰ اور بالا ہے۔ اس لیے کہ ہم جو نیک اعمال کریں گے یہ ہمیں فائدہ ہوگا، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی سنوارنے کے لیے ہم آئیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، یہ بات دل سے نکال دے۔ اس سے پہلے بھی جتنے لوگ آئے تھے ان کے اوپر بھی آزمائشیں آئی تھی، ان کے اوپر بھی اللہ سب کچھ آیا تھا۔ قرآن مجید نے فرمایا الدنیا متاع الغرور، یہ جو دنیا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے۔ اس دھوکے کے اندر لگ کے ہم کہیں کہ کامیاب ہو جائے تو نہیں، یہ جو دنیا ہے یہ امتحان گاہ ہے۔ امتحان گاہ کے اندر پیپر جب دینے جاتے ہیں تو کمرہ امتحان میں اپنی رضائی، اپنا بیڈ، اپنی چارپائی، اپنے مال مویشی لے کر نہیں جاتے۔ جو پڑھتے ہیں ان کو بات سمجھ آئے گی کہ جب پیپر ہوتا ہے تو ایک گتا اور ایک شیٹ اور ایک پینسل لے کر جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پیپر کرنے کے بعد اس کمرے سے ہم نے فوراً باہر آ جانا ہے، ہمیشہ ہمیشہ یہاں نہیں رہنا۔ اس بات کا ان کو علم ہے کہ امتحان گاہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، لیکن یہ دنیا کا پتہ نہیں ہے کہ دنیا بھی امتحان گاہ ہے۔ کچھ لوگوں کے باپ انتقال کر گئے، مائیں انتقال کر گئی، بھائی ابھی وہ دنیا کے اندر نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ مر گیا، شیطان کہ تو بڑا ہوگا، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، کاروبار کرے گا، مکان ڈالے گا، اس کے بعد تو وہ دنوں بعد مرے گا، ابھی تو نماز نہ پڑھ۔ مولوی صاحب ایسے ڈراتے رہتے ہیں۔ نہیں، آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں۔ تم سے بڑے زندہ پھر رہے ہیں، تم سے چھوٹے انتقال کر گئے۔ اب ان کی قبریں کھول کر ان سے پوچھو کہ دنیا کی زندگی جو عیش و آرام کی گزار کے آئے تھے وہ بہتر تھی یا اللہ کے حکم پر جو گزار رہے ہیں لوگ دنیا میں وہ بہتر ہے؟ تو وہ یہی جواب دیں گے۔ اگر اللہ پاک نے ان کو زبان دے دی، بولنے کی طاقت دے دی، وہ یہی کہیں گے کہ آنکھ چمکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کرنا۔ قبر کی زندگی بڑی مشکل اور پرکھٹن زندگی ہے، لیکن بیچارے وہ بولتے نہیں ہیں، ان کی زبان اب بند ہو گئی ہے۔ اس لیے آپ حضرات کو بتلاتے ہیں کہ جو زندگی ہے وہ اللہ کے احکامات کے اوپر گزار دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر گزار دو۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو
تو پہلا قدم اپنے نفس پر رکھو، انشاءاللہ دوسرا قدم اللہ پاک آپ کا جنت الفردوس کے اندر رکھ دے گے۔ سب سے مشکل کام ہے نفس کے اوپر قدم رکھنا۔ نفس کہے گا میں نماز پڑھنے چلا گیا، لوگ کہیں گے لو جی پہلے یہ بڑا کہتا تھا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ آتا نہیں تھا مسجد میں آنا شروع ہو گیا۔ نفس کہتا ہے کہ پہلے میں چوریاں کرتا رہا، پہلے میں لوگوں کو نقصان کرتا رہا، اب میں نماز پڑھنے جاؤں گا، لوگ کہیں گے لو جی نواں نمازی وے لو بھی پہلا چوریاں کرتا رہا، 100 مقصد کے بلو چوہا کھا دے تاج نہیں چلی اے گل۔ یہ نفس کی ساری باتیں ہوتی ہیں، اصل میں در حقیقت ہم نے نفس کے خلاف چلنا ہے، ہم نے اللہ کے احکام کو پورا کرنا ہے اللہ کے نبی کے طریقے کو مطابق۔ تو اس لیے آپ سچی توبہ کر کے اللہ کے حکم کو اپنائیں، دنیا کی فکر نہ کریں۔ کل کو جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ دنیا کے لوگ اور آپ کے ماں باپ اور آپ کے دوست احباب اور مال مویشی، یہ سارے کے سارا مال آپ کے خلاف کھڑا ہوگا۔ اگر کام آئے گا تو وہ نیکی کام آئے گی جس کو ہم آج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ سچی توبہ کر کے اللہ کے حکم کو بجا آوری کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔